اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای میل اسپیشل میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو کہ بہرحال آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو اہمیت دی اور پسند کیا. وہ آپ لوگوں کے سوالات جو آئے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں. اس لیے یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ آپ کے مورد پسند اور آپ نے اس کو پسند کیا ہے اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اسی طریقے سے آپ کی پسند کے اعتبار سے تاکہ آپ کے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے اس لیے ہم ایسے پروگرامز رکھتے رہیں گے. تو آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں چند سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات حاصل کرنے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب سے جو مستقل آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. لہذا آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا جو پروگرام ہے ای میل اسپیشل کا اس میں ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات لے کر اور انشاءاللہ امید ہے کہ نفع بخش جوابات سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں گے. دیکھیں پہلا سوال ہے یہ پھر ممبئی سے آیا ہوا ہے. یہ رقیہ خاتون کہتی ہیں وہاں سے کہ میرے شوہر ایسے تو بہت خوش اخلاق ہیں اور خوش کردار بھی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی ماں یا بہن کے گھر جاتے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد گھر کو تقریباً سر پر اٹھا لیتے ہیں. بہانے سے چیخ پکار مچاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. جب میں ان سے اس بات کا پوچھتی ہوں کہ آخر آپ کیوں ناراض ہیں, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ تم نے میری ماں کو ایسا کیوں کہا, تم نے میری بہن کے متعلق یہ کیوں بولا. اور جب میں ان کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو کچھ دن معاملہ صحیح رہتا ہے لیکن کچھ دن بعد پھر جب ماں یا بہن سے ملاقات ہوتی ہے تو آنے کے بعد پھر وہی تمام مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. آخر بتائیے کہ میں کس طریقے سے اپنی اس مشکل کو حل کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جیسا کہ ای میل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لڑکے کے جو ماں ہیں ان کی والدہ ہیں اور ان کی جو بہنیں وہ ان کی وائف کو انہوں نے قبول نہیں کیے. جی پہلے مرحلے میں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ شادی کس طرح سے ہوئی ہے. جی آیا وہ ماں باپ نے پسند کیا تھا, جی ان کی رضایت اس میں شامل تھی جب یہ شادی ہوئی یا نہیں. تو اس میں ایک پہلو تو خود شادی کا ہوتا ہے کہ شادی کس طرح سے ہوئی ہے. جی دوسرا ہو سکتا ہے کہ کلچر کا کوئی ڈفرینس ہو. جی کلچر کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماں, جیسا کہ یہاں وہ بتا رہے ہیں نا, یہ ایک حصہ ہے سٹوری کا, ایک سائڈ ہے کہ جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی یہ گھر سے آتے ہیں اپنی ماں بہن سے مل کر تو پھر آ کے میرے پر غصہ کرتے ہیں. جی اب یہ اپنی صفائی میں پیش کر رہی ہیں یہاں یہ بات کہ ضرور ان کی ساس اور جو نند ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں. جی یہ خود کیا کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اس کا انہوں نے نہیں بتایا کہ ہر وقت وہ کیوں ان کے کان بھرتی ہیں. اگر ان کی مائیں ساس اور نند یہ کام کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ایسی صورتحال میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بات کو کلیئر رکھی جائے. ٹھیک ہے. اگر شوہر کہ یہ ویکنس شوہر کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کان کا کچا ہے. جی کہ وہ جب اپنی بیوی سمجھاتی تو پھر مان لیتا ہے, پھر گھر جاتا ہے تو پھر مان لیتا ہے. یہ دونوں کی مان لیتا ہے. تو اس کے اندر خود اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایک فیصلہ کرے کہ بھائی اس بات کو میں کیسے جسٹیفائی کروں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جی تو یہاں پہ اس مرد کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دونوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. جی بیوی کا بھی اپنا ایک مقام ہے. جی شادی سے پہلے دوسرا اس کا مقام ہے, شادی کے بعد بہرحال ایک معیاری کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو تو دونوں کو نزدیک لانا ہے نا کہ دونوں کو دور کر دینا. تو دونوں کو الگ الگ بھی ٹائم دیں اور ان سے اصل مسئلے کا حل پوچھیں کہ اصل پرابلم ہے کیا, روٹ کاز کیا ہے. جی یہاں بیوی کے ساتھ بھی مشورہ کریں اور پھر ان کو نزدیک لے کر آئیں. اگر فرض کریں ماں یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے یوں کہا ہے یا یوں کیا ہے, تو اگر اس کو نزدیک بیٹھا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے ٹیبل ٹاک کے ذریعے تو پھر اگلے کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی غلط بات کرے. جی پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ آمنا سامنا آپ اچھے انداز سے کرائیں. جی مرد کا کام یہ کہ وہ آمنا سامنا کرائے اور بیٹھا کے بولے کہ کیا میری وائف نے اس طرح سے کہا ہے یا کیا ہے. جی اگر کیا ہے تو اس کو تنبیہ کرے اس کو کہ بھائی اس طرح نہ کرو. اگر نہیں کیا تو پھر ماں باپ کو مشورہ دے کہ بھائی یہ کہ آپ کیوں
ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اگر ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اب کیوں ہماری لائف میں انٹرفیئر کریں؟ اصل شرن صحیح نہیں ہے نا کسی کی زندگی. یعنی اس زندگی میں سب سے اہم رول جو ہونا چاہیے وہ شوہر کا ہونا چاہیے. شوہر کا ہونا چاہیے تاکہ وہ مسئلے کو سلجھا سکے. کہ ساس بہو کی اگر مشکلات ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ ادھر کی ادھر بتائے یا ادھر کی لے کے آئے پھر ادھر بتائے، ایک واقعاً جسے فیصلہ کن اس کا کردار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کو دونوں کا آپس میں، چونکہ بہرحال یہ واسطہ ہے. دیکھیے دونوں کو رکھنا ہے زندگی میں، دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے جی، اور یہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے. جی. تو اگر وہ لوگ مسالمت نہیں کریں گے، آپس میں صلح نہیں کریں گے، تو ان کی اپنی دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. جی، یہ ایک اگلا سوال ہے وہی جو ہمارے ہاں آج کل رائج ہے تقریباً، اور اکثریت کے ہاں یہ دعا اور ان سب حوالے سے کہ خاتون لکھتی ہیں، یہ ملتان سے یہ سوال کرتی ہیں کہ میری شادی ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال، لیکن سب سے اہم جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے خوش تھے، لیکن آج کل ہمارے شوہر تھوڑا سا بگڑے سے رہتے ہیں اور وہ ہماری طرف توجہ کم دیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بزرگان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی نے ان کے اوپر دعا وغیرہ کرا دیا ہو جو ہمارے یہاں تعویذ چلتی ہے. اس لیے میں بہت پریشان ہوں کہ شاید یہ ہماری زندگی کو بگاڑنے کی طرف جا رہی ہو یہ بات. اس لیے میں چاہتی ہوں آپ سے کہ اگر آپ کوئی اس کی مثلا دعا اس کے سلسلے سے آپ کے پاس ہو تو آپ وہ ارشاد فرمائیں تاکہ میں اپنی وہی پہلی والی زندگی جینا شروع کر دوں. جی، آج کل تو معاشرے میں اس قسم کے ایشوز ہر جگہ ہیں. جی، خاص طور سے ہمارے انڈو پاک میں، پاکستان اور انڈیا میں، جی، بنگلہ دیش میں، جی، اور ایسے ممالک میں آج کل رواج اس کا فیشن چل پڑا ہے. جی، کہ وہ عامل وغیرہ کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، کوئی کسی پہ عمل کراتا ہے، کوئی کسی پہ عمل کراتا ہے. اور ایک حرام کام ہے اگر کوئی جادو اور اس قسم کے کام کراتا ہے یا کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرتا ہے اس طریقے سے کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے. پہلے مرحلے میں ہمیں ان چیزوں کو نہیں فوکس کرنا چاہیے نا. پہلے مرحلے میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے واجبات، حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جی، ہم اخلاقی معیارات پر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں. اگر ان سب چیزوں کے باوجود، دونوں کی رعایت کرنے کے باوجود دونوں ہی پریشان ہیں جی، کہ آخر کیا مصیبت گھر میں ایسی آ پڑی ہے کہ جو ہماری زندگی کو برباد کر رہی ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی، جی، یا کسی کا حق مار لیا ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے نا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے، یتیم بچوں کا مال کھا لیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں پریشان ہی رہیں گے. جی، لیکن ان کے باوجود، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ہے اور اگر یہ بات ذہن میں آ رہی ہے، جی، فرض کر لیتے ہیں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی عمل کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو سورہ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے دن میں. جی، جتنی دفعہ بھی سورہ ناس اور سورہ فلق کی وہ تلاوت کریں، اس کو حفظ کر لیں اور اس کو تلاوت کرتے رہیں. جی، تو اس پہ یقین رکھیں کہ اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی عمل کا اثر نہیں ہوگا. جی، اور احتیاطاً اگر حرز جواد، جی، جو بہت معروف ایک دعا ہے امام کی، اس کے اندر تمام ایسی چیزوں کی وہ روک تھام ہے. جی ہاں، کاٹ ہے اس کے اندر کہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا اس کے بعد. تو وہ انگوٹھی کی شکل میں بھی آتی ہے اور اس کے ہرن کی کھال پہ لکھا جاتا ہے اسے، اور وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو اس کو اگر انسان اپنے گلے میں ڈال لے یا انگوٹھی کی شکل میں پہن لے تو اس قسم کے مسائل سے انسان بچ سکتا ہے. وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، دعائیں پڑھی جاتی ہوں، نماز، اس گھر میں عموماً ایسے مسائل کم ہوتے ہیں، بالکل اثر کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی تلاوت کیا کریں سورہ ناس کی اور سورہ فلق کی، تو انشاءاللہ اس کے مسائل سے بچ سکتے ہیں. آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بہرحال ہم اپنے ایمان کو قوی رکھیں اور پہلے مرحلے میں ہمیں ان چیزوں کو اتنا دھیان اور اتنا غور نہیں کرنا چاہیے. جی، آج کل ہمارے معاشرے کی جو مشکلات نے بھی دیکھی ہے اور ہمارے بھی روزمرہ کی زندگی سے ہے کہ اکثر یہ چیزیں دعا اور تعویذ وہیں پہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جہاں پہ تقریباً اتنا دینداری کا بول بالا نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. کہ بہرحال انسان جو ہے آج کل ہماری مشکل میں، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بہرحال یہ سوال ان کا بہرحال ہے اور مشکل ہوتی ہے، تو بہرحال انسان کہتا ہے کہ جب انسان کو ڈوب رہا ہو تو تنکے کا سہارا بھی چاہیے، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن آج کل کے ہمارے معاشرے میں واقعاً جو سب سے اہم چیز آ گئی وہ یہی ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو اسلام نے تاکید کیا ہے. لیکن یہ چونکہ ہم اسی ماحول کے پروردہ ہیں، لہٰذا یہ ہماری مشکلات ہیں. لہٰذا آپ نے جیسا کہا کہ پہلے ہم اپنے ایمان کو قوی کریں، پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ساری چیزیں. یہ ایک سوال ہے ہمارا، پھر کینیڈا سے ایک سوال ہے.
وہ کہتی ہیں, خاتون لکھتی ہیں یہاں پر, ہمارے پاس ای میل بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلے جب ہماری شادی ہوئی تو ہمارے شوہر ایک عام انسان کے طریقے سے, یعنی اتنا مذہب سے ان کا رابطہ نہیں تھا, لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کے اوپر مذہبیت سوار ہوتی گئی اور اب وہ میرے اوپر سختی کرنے لگے, یہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, جس سے میری زندگی میں پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے اگر یہ ایسے ہی کرتے رہے تو میں اپنی آزادی ان کے دین پر قربان کر سکوں. لہٰذا آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ان کا یہی رویہ رہا تو میری زندگی خراب ہو جائے گی. لہٰذا اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو تو آپ پیش کریں. جی, جو بات انہوں نے یہاں کہی ہے وہ بہت ہی ان کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ قید خانے میں چلی جا رہی ہوں. جی ہاں, جبکہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر دین کی طرف تمائل نہیں رکھتا تھا اور اب وہ دین کی طرف آ رہا ہے اور دین کے احکامات پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. جی, کیونکہ دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور دوسروں کے ساتھ کیسے جینا ہے اور بہترین انداز کیا ہے جینے کا. جی, یہ خوشائن بات ہے. جی, البتہ وہ جس آزادی کی قائل ہیں جی, یا جو ان کی تربیت اور ان کا مزاج بن جی, چکا ہے وہ اس پہ نہیں ڈھلنا چاہ رہی ہیں. جی, تو دیکھیں یہ شوہر کا شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عفت کا, حیا کا خیال رکھے. جی, اگر وہ انہیں تاکید کر رہے ہیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی تو یہاں پہ صرف خواہش یہ ہوگی کہ تدریجاً یہ عمل کریں. جی, یا اب آپ نے جیسے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے. جی, اگر بہت زیادہ سختی شروع کر دیں گے کیونکہ سامنے والا تو تیار نہیں ہے نا, جب شادی ہوئی ہوگی تو یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے. جی, اب شوہر اگر دیندار ہوتا جا رہا ہے اور وہ بیوی سے تمام تقاضے دین کے کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ان کے لیے سخت ہے. جی, لیکن اصل بات یہ کہ یہ اچھی بات ہے. جی, یہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بچائے گی. جی, یہ اصل صحیح ہے. اب طریقہ کار کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے, دونوں میں ایک دوسرے سے محبت پایا جاتا ہے تو پھر تو یہ مشکل عمل نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی خاطر آپ کچھ نہ کچھ کریں. اور یہ تو خیر خدا اور دین اور محبت سب کچھ اس میں شامل ہے. وہ ان کی بھلائی سوچ رہے ہیں تو اس سے بجائے اس کے کہ وہ اس سے پریشان ہوں, وہ خدا سے مدد مانگیں کہ خدا ان کو بھی رہنمائی کرے اور ان کو بھی دین کی طرف ہدایت کرے. اور بھی لوگ تو کر رہے ہیں ویسٹ میں, کیا صرف ایسے ہر لوگ تو نہیں ہے نا, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے مثالیں ہوں گی. جی, تو جب چینج آتا ہے انسان کے اندر تو اچھائی کی طرف جاتا ہے اور وہ دوسرے سے جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی چاہتا ہے کہ اچھائی کی طرف لے کر جائے. جی, تو اس بات یہ بہت اچھی بات ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ خود کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اس طرف راغب ہوں. ٹائم سپینڈ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں, گریجولی کریں. ان کے شوہر سے صرف میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وہ بہت جلدی نہ کریں, پیار محبت کے لینگویج میں آہستہ آہستہ چینج لے کر آئیں. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ, کیونکہ ابھی اس کے اندر یہ چیزیں ہموار نہیں ہیں کہ زمینہ سازی نہیں اس کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو فرما رہی نا, وہ یہی تو فرما رہی ہے کہ ابھی اتنی جلدی کیسے ہو جائے گا. جی, اچھا مولانا, یہ بہرحال جو سوال تھا آج ہمارے معاشرے کا, بہرحال آپ نے اس کے اوپر نشاندہی کی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا معاشرے کے جو افراد ہیں اس کے اوپر غور کریں گے. یہ ایک سوال ہے, یہ ہندوستان کے حیدرآباد سے سوال آیا ہے ہمارے. وہ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ ہماری زندگی یعنی ہماری ازدواجی زندگی کو شادی ہمارے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں اور ہماری شروع سے ہمارے شوہر کے ساتھ یہی مشکل تھی کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ صاف رہیے, آپ نہائیے, اچھے اچھے کپڑے پہنیے, میں جب دھو رہی ہوں میں آپ کے لیے نئے کپڑے مہیا کر رہی ہوں, ان کے اوپر پریس کر رہی ہوں, تو آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ جبکہ حقیقت حال یہ کہ بجائے تشکر اور شکریہ کے جب بھی میں ان سے صاف صفائی کی بات کرتی ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ باہر کا اگر کوئی انسان دیکھے گا ان کو اس حالت میں تو سوچے گا کہ ان کی بیوی ان کو صاف نہیں رکھتی ہے, میری بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اور میرا شوہر اگر معاشرے میں گندا جائے تو یہ بھی میری خفت محسوس ہوتی ہے. لہٰذا آپ ایسی بات کریں اس سے میرے شوہر قانع ہو جائیں اور اچھے عمل کی طرف تیار ہو جائیں. جی دیکھیں, صفائی تو نصف ایمان ہے. جی, ایک مسلمان کی جب تصور ذہن میں ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے تو ذہن میں تصور یہ آتا ہے ایک صاف ستھرا مرتب انسان. جی, دین نے اس کی تاکید کی ہے, ہر لحاظ سے تاکید کی ہے. یہ انسان کے بچپن سے جو اس کو ماحول ملتا ہے, جی, جس طرح اس کی تربیت کی جاتی ہے, جس محلے میں علاقے میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے, اور جو اس کی تعلیم اور اس کی جو فکر بنتی ہے یہ اس کے نتیجے میں وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. جی, جیسا کہ یہ شکایت کر رہی ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے اور
یعنی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہا جائے کہ یہ میرا شوہر ہے، جی کیونکہ وہ معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ. جب انسان کسی سے اپنی نسبت جوڑتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ شخص باعث افتخار ہو جی ہاں اور اس کو عزت ملے. جی خود بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے ہی اس کے اسٹیٹس پر آئے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اچھی طرح سے رکھیں جی اور شوہر کو بھی وہ چاہتے ہیں اچھی طرح سے، یہ بالکل ضروری ہے اور یہ شوہر کو کرنا چاہیے. جی کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو انحراف کا شکار ہونے میں دیر نہیں لگے گی. جی ٹھیک ہے. اور رغبت کم ہوتی جائے گی دھیرے دھیرے، خود بخود رغبت جنسی حوالے سے بھی کم ہو جائے گی، اخلاقی اعتبار سے بھی کم ہو جائے گی، محبت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ شخص مثال کے طور پہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، جی نہ ان کو اپنی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنے لائف پارٹنر کی پرواہ ہے. جی اور ان کو پرواہ ہے تو یہ تو ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی نا زندگی میں. اور وہ صحیح بات پر یہ تاکید کر رہی ہیں کیونکہ احادیث میں بھی آئے، ائمہ نے بھی فرمایا کہ جس طرح مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سجی رہے، سنوری رہے، اس کے لیے آمادہ رہے، تیار رہے، اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے، فٹ رکھے. حتیٰ آپ دیکھیں تاریخ میں خضاب لگائے. جی انفرادی شخصیت کا حامل ہو، یعنی دوسروں کے سامنے اگر کھڑا ہو. ظاہر سی بات ہے. تو یہ تو ایک طبیعی تقاضا ہے ان کا اور یہ پورا ہونا چاہیے اور اس کا خیال ان کو رکھنا چاہیے، ورنہ پھر وہ ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، مشکلات زندگی میں پیش آتی ہے یا وہ خاتون جو ہے وہ بد مزاج ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے اندر، تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے. جی کیونکہ یہ تو ایک اچھے انسان کی صفت ہی یہی ہے کہ اس کے وجود سے خوشبو آنا مستحب عمل ہے نا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، جو چیزیں انہیں پسند تھیں، ان میں سے ایک خوشبو تھی. یعنی معنوی اور جسمی اعتبار سے انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے. تو دل چاہے گا نا انسان اس کے پاس بیٹھے. آپ ایسے کمرے میں تو نہیں جائیں گے جہاں پہ بدبو آ رہی ہو. جی ہاں. جہاں خوشبو ہوتی ہے وہ انسان کا دل چاہتا ہے جائے بیٹھے. تو ایسے انسان سے تو توقع بھی یہی ہے، حیوان سے توقع یہ نہ ہو، جی ہاں. لیکن انسان سے تو توقع ہے. جی اچھائی اور برائی میں تمیز دے سکتا ہے. تو بہرحال اس کو جی آپ نے بہرحال چونکہ اب وقت ختم ہو گیا، لہٰذا اگلے سوالات ہم اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں اپنے آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارا پروگرام یہیں پہ انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین محترم، یہ جو آپ کے سامنے سوالات اور جوابات پیش کیے جا رہے تھے، یہ آپ ہی کے سوالات تھے اور انشاءاللہ اگلے سوالات جو آپ بھیجیں گے ان کی کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کو ان کے جوابات مہیا کرا دیے جائیں. اس لیے اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.